تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، 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 اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، جو ردا تیری ہے فاطمہ، جو ردا تیری ہے فاطمہ، خون سے بھری ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، سانس لے رہی ہے فاطمہ، سانس لے رہی ہے فاطمہ، برائے خشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام بلندتر صلوات۔ محمد اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، امت جگ کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی۔ ملتمسوں سمد اللہ صاحب سے کہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلندر صلوات۔ شنود گھر میں آل محمد بلند سے بلندر صلوات۔ شنود بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا بلندر صلوات۔ رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے، جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے، زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ، قرآن میں تو ہم سرے فضا ہی دکھا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے، صلوات۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بن کہ جیسے ہاتھ
میں المائدہ کا سورہ ہو کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں جو گھر سکون سے چلتے ہیں. آپ سے التماس کرتا ہوں بانی محفل کے مرحومین کے لیے ایک بار سورۃ الحمد 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے شمشیر بکب دے کے حیدر کے پسر کو شمشیر بکب دے کے حیدر کے پسر کو جبریل نرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. ملتمس ہوں جناب شاعر اہل بیت ناصر رضا ناصر صاحب سے کہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں گل ہے عقیدت پیش فرمائیں بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں اللہ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. اللہ شہدائے ملت جعفریہ مرحومین ملت جعفریہ کے مزید بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. جہان غیب میں تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. زہرا کلالہ کو اجر عطا فرمائے احسان فرماتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ. بڑی نوازش نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مل کے نعرہ حیدری یا علی. تکلیف نہ سمجھے تو پھر بھی صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ. نہایت واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبہ محترم و مکرم عزیزان من، آج کی مجلس برائے بلندی درجات شہدائے کوئٹہ علمدار روڈ صاحب الامر ولی العصر حجت دوران سرکار قائم آل محمد علیہ السلام شہداء کے
مزید درجات بلند فرمائے، مرحومین ملت جعفریہ کے خالق مزید درجات بلند فرمائے۔ سجاد بھائی سے، مانی بھائی سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی وہ لفظ ضرور دہرانا چاہوں گا، اگرچہ کوئی 7-8 دن کا تعلق رہا، لیکن ان 7-8 دنوں میں ایک ایسا رشتہ محبت کا قائم ہوا کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اور میری کوشش رہتی ہے جب بھی حسنین، شجاع، عباس حکم کرے تو کبھی میں نے بات کو دہرایا نہیں، ہاتھ باندھ کے خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا حکم ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ گزشتہ برس یہاں پہ علمدار جعفری سیدزادہ دوستانہ بھی تھا، احترام کا رشتہ بھی تھا، محبت بھی تھی۔ خالق کائنات ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ آپ جی سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، دامن وقت میں ہمیشہ کی طرح آج بھی وسعت نہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ، بلکہ کوشش نہیں یقینی طور پہ میں تو بانی مجلس کی حیثیت سے ہوں کہ 3:15 بجے علی بھائی مجھ سے کہہ کر کے گئے ہیں کہ ممبر علامہ صاحب کو دے دیجیے گا، تو 3 چونکہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کے ہیں تو اجازت دیں اگر تو مخدومہ عالیہ بی بی پہ 2-4 قطعات آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ حسنین سلامت رہیں آپ۔ ایک خاتون کے 3 شرف ہوتے ہیں قبلہ، میں تو سبق سنا رہا ہوں۔ ایک خاتون کے حسنین قبلہ 3 شرف ہوتے ہیں۔ بیٹی کس کی ہے، زوجہ کس کی ہے، ماں کس کی ہے؟ توجہ ہے، میں تو پڑھ گیا ہوں۔ سلامت رہیں آپ، حسینہ دل عطا فرمائے۔ دیوار 3 شرف ہوتے ہیں خاتون کے جس سے پہچانی جاتی ہے۔ بیٹی کس کی ہے، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ زوجہ کس کی ہے، ماں کس کی ہے؟ اب ذرا سوچئے مخدومہ کونین کیا ہے؟ بیٹی نبیوں کے سردار کی، زوجہ ولیوں کے سردار کی، اور ماں جنتیوں کے سردار زہرا کا نام خوش۔ بڑی بات آئے علی حسینہ دل عطا فرمائے۔ بس آپ بیدار ہو گئے، شب خیال کے جگنوں حد نجوم میں تھے۔ جی سلامت رہے، حسینہ دل عطا فرمائے۔ شب خیال کے جگنوں حد نجوم میں تھے، کمال شہر فصاحت در علوم میں تھے۔ آپ کو تو بولنا چاہیے تھا نا قبلہ۔ بسم اللہ، چاہتے ہیں مصر حضور پوری توجہ۔ شب خیال کے جگنوں قبلہ، شب خیال کے جگنوں حد نجوم میں تھے۔ اصلا توجہ، شب خیال کے جگنوں حد نجوم میں تھے، کمال شہر فصاحت در علوم میں تھے۔ نبی نے جن کو دکھایا تھا خم پہ دست علی، سبھی بطول کے قاتل اسی ہجوم میں۔ بولنا چاہیے تھا اس مشرے میں، سارے کا اللہ جل عطا فرمائے۔ بسم اللہ کریں، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں بات پسند آئی ہے نعرہ حیدر علی، حسینہ دل عطا فرمائے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ، بڑی نوازش، حسینہ دل عطا فرمائے۔ شب خیال کے جگنوں حد نجوم میں تھے، کمال شہر فصاحت در علوم میں تھے۔ نبی نے جن کو دکھایا تھا خم پہ دست علی، سبھی بطول کے قاتل اسی ہو چکے۔ حسینہ دل عطا فرمائے۔ جی آپ سلامت رہے، آپ سننے والے سلامت رہے۔ ہوا تھا دین آیا ذوالعشیر کے دن سے، وقت بہت کم ہے، حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہوا تھا دین آیا ذوالعشیر کے دن سے، دلوں میں کرب تھا شان امیر کے دن سے۔ دلوں میں کرب تھا شان، پھر سماعت فرمائے قبلہ۔ آل محمد آپ کو اجر عطا فرمائے، مہربانی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا آپ نے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہوا تھا دین آیا ذوالعشیر کے دن سے، دلوں میں کرب تھا شان امیر کے دن سے، اور وہی تو آئے تھے زہرا کا در جلانے کو کہ جن کو آگ لگی تھی غدیر کے دن۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ بسم اللہ کرنا حسن زمانے کا امام آپ کو سلامت رہے، ہمیشہ دیئے، ہمیشہ سلامت رہے۔ مالک ہمارے شہداء کے مزید درجات بلند فرمائے۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رہے، ہمیشہ دیئے، آپ ہمیشہ دیئے۔ وہی تو آئے تھے، وہی تو آئے تھے زہرا کا در جلانے کو کہ جن کو آگ لگی تھی۔ جی سلامت رہے آپ، کہ جن کو آگ لگی تھی غدیر کے دن سے۔
جب میں کوئٹہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا پہلی مرتبہ، وہاں پہ 4 مصرے پڑھے تھے، جی چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ مولا کا ایک نوکر تھا، نام میثم تمار، میثم نام ہے، تمار کی جمع کھجوریں بیچتا تھا۔ کوفہ کے چوراہے پہ اس کی دکان تھی، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، یا سامنے اس نے امیر کائنات کو آتے ہوئے دیکھا، یا یوں کہوں سامنے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے دیکھا۔ بسم اللہ، زندگی دراز ہوا آپ کی۔ سامنے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے دیکھا۔ قبلہ توجہ چاہیے آپ کی، تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے دیکھا۔ علی خیری سرکار میثم تمار نے سر سے امامہ اتارا، اپنی دکان پہ جو سب سے اونچی جگہ تھی نا قبلہ، وہاں پہ اپنا امامہ بچھایا، امامہ بچھا کے ہاتھ باندھ کے کہتا کائنات کا امیر، میرے پاس اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی ورنہ میں آپ کو وہاں پہ بٹھاتا۔ علی فرماتا سنبھل کے بات کر، علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ اونچی ہو جاتی۔ تو سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہے؟ زندگی اندراز آئے علی جی سلامت رہے۔ علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے۔ میں مدرسے میں کھڑا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عربی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 3 لفظ تلاش کریں، کعبہ، علی، نجف، تینوں کے معنی بلند۔ شاید عطا فرمائے، علی بلندیوں میں آیا، بلندیوں میں رہا اور بلندیوں میں پوشیدہ ہو گیا۔ علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ اونچی ہو جاتی ہے۔ سرکار آگے تشریف فرما ہوئے، اب سوچئے گا ضرور، زمانے کا سلطان، وقت کی حجت، اور اپنے غلام کی دکان پہ ہے کوئی آج کے دور میں ایسا حکمران؟ اچانک بیٹھے بیٹھے امیر کائنات فرماتے ہیں میثم تمہیں گھر کوئی کام نہیں؟ شاید تمہارے ذہن سے نکل گیا تمہارے گھر کو کام تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے بتایا نہیں مجھے کام ہے۔ علی فرماتے تجھے گھر پہ کام نہیں تھا؟ اس نے کہا مالک تھا تو صحیح، تو پھر جا کر مالک میرا سامان، فرمایا میں علی اس کا دھیان رکھوں، حسین آپ کو اجر عطا فرمائے، میں علی اس کا، اللہ اکبر، میں علی اس کا دھیان رکھوں گا۔ اب سرکار امیر کائنات میثم کی دکان پہ تشریف فرما ہے، یا سامنے شجرہ خبیثہ میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میثم کی جگہ علی بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ کمال ہے عشق علی کا، وہ بھی چہرے پہ نظر آتا ہے، اور بغض علی وہ بھی چہرے پہ نظر آتا ہے۔ اس کے اندر بغض علی تھا دشمن علی، زوجہ اس کی مومنہ تھی، گھر میں گیا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا، اس کی زوجہ نے کہا خیر تو ہے، اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے آگے بتاتا ہوں۔ پرانا صندوق کھولا، اس میں سے اپنی طرح کے کھوٹے سکے نکالے۔ مرضی ہے آپ کی، وقت انتہائی کم ہے، حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جی شالی سلامت، بسم اللہ کرم، امام زمانہ اجر عطا فرمائے۔ توجہ، کھوٹے سکے نکالے، کہتا ہے آگے بتاتا ہوں۔ امیر کائنات کے پاس آئے، یا علی 1 درہم کی کھجوریں چاہیے۔ علی فرماتے ہیں دیکھ کر وہ سامنے گلا پڑا ہے، اس میں درہم ڈال، اور جتنی میثم کھجوریں دیتا ہے اتنی اٹھا لے، جتنی میثم کھجوریں دیتا ہے اتنی اٹھا لے۔ اس نے کھوٹا سکہ گلے میں ڈالا، میثم اگر 4 دیتا تھا اس نے 8 اٹھا لی۔ اس نے کہا علی کو کیا پتا، توجہ، اس نے کہا علی کو کیا پتا، اصل میں اسے علی کا نہیں پتا تھا۔ ہائے، بولنا چاہیے ایسی باتوں پہ، زندگی اندراز، علی حیدر جی سلامت رہو۔ اصل میں، بسم اللہ کرم، اصل میں اسے علی کا نہیں پتا تھا۔ کھجوریں 8 دیتا تھا، 4 دیتا تھا، 8 اٹھا کے لے گیا۔ گھر پہنچا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے یہ تمہارا پیر علی علم غیب جانتا ہے، میں تو کھوٹا سکہ چلا آیا ہوں۔ میں توجہ میرے جوانوں، میں 4 کھجوریں دیتا تھا، میں تو 8 اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اس کی زوجہ اس کی طرف دیکھ کے جلال میں آ کے کہتی سنبھل کے کھانا، اب یہ کھجوریں میثم کی نہیں علی کی ہے۔ بولو دعا کر تو سلامت رکھو، سنبھل کے کھانا، جی سلامت رہو، سنبھل کے کھانا، اب یہ کھجوریں، بسم اللہ کا سجا ہے، سنبھل کے کھانا، اب یہ کھجوریں میثم کی نہیں، بڑی نوازش، اب یہ کھجوریں میثم کی نہیں علی کی ہے۔ اس نے کہا بہرحال جس کی بھی ہیں میں تو کھانے لگا ہوں۔ اس نے خورمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، طنز کیا، بہت شیریں ہے، بہت لذیذ ہے۔ میں جعفری سادات میں درجنوں مجالس پڑھ
اور یہ 10-12 افراد بیٹھے ہوں نا تو میرے لیے لاکھوں سے زیادہ ہیں. اتنا باشعور مجمع. آل محمد آپ کو حضرت عطا فرمائے. ایک لفظ شاہ جی پوری توجہ. خورما منہ میں ڈالا گیا بہت چینی ہے, بہت لذیذ ہے, اتنا عمدہ ہے, آج سے پہلے ایسا خورما کھایا نہیں. شاہ جی وہ جو گٹلی ہوتی ہے نا, اس کے حلق میں غدیر کی طرح اٹک گئی. جی اللہ ہے کہ آپ تو بشارت حضرائن شاہ شدہ شاہ جی دی بات زندگی اپنا محمد شکر شکر کرنا. آئے شیو سلامت رہو. ماحول بیدار کر دیا آپ نے. حسین حضرت عطا فرمائے. سلامت رہیں. بسم اللہ کرنا. حسین حضرت عطا فرمائے. گٹلی اس کے حلق میں غدیر کی طرح, صرف اٹکی نہیں, بات تو یہی ہے نا قبلہ, غدیر کی طرح اٹک گئی. اب نہ اگلے نہ نکلے. بات نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے. اب بسم اللہ. اب پریشان کھڑا ہوا ہے. کوشش اس نے بہت کی چھپانے کی, لیکن سانس تبو والا شروع ہوئے. بغض علی چھوڑتا ہے کسی کو؟ چھوڑتا ہے کسی کو؟ آخرکار تو پھر جنم حاصل ہوتا ہے نا وہ بندہ. تو گٹلی یہاں پہ پھنس گئی. اب نہ اگلے نہ نکلے بات بنے. سانس تبو والا ہونے شروع ہوئے. زمین پہ گرا. اس کی زوجہ نے دیکھا, دیکھ کے مسکرائی. اس نے کہا ٹھیک ہے تو علی کے چاہنے والی ہے, ماننے والی ہے, لیکن ہے تو میری زوجہ نا, میں تیرا شوہر ہوں, میں کس حالت میں ہوں اور تو مسکرا رہی ہے. توجہ, پہلے مشرے پہ توجہ. میں اس حالت میں پہنچ گیا, مرنے والا ہوں اور تم مسکرا رہی ہو. یہ مسکرا کے کہتی ہو مال غصب سے تو نے تو کھائی ہے کھجور. بولنا چاہیے تھا اس مشرے پہ, بولنا چاہیے تھا اس مشرے پہ. کہتی ہے مال غصب سے تو نے تو کھائی ہے کھجور, اور دیکھ لیا معجزہ نفس رسول کا. میں سوچتی ہوں حشر میں ان کا بنے گا کیا جو باغ کھا گئے ہیں جناب بدول. زندگی اندراز آئے نوری شیو سلامت رہو. شہنت رتا فرما. بڑی نوازش, بڑی نوازش. آدھا کلام سلامت رکھیا. شیو سلامت رہو. بڑی نوازش سرکار, بڑی نوازش. مالک اپنے سرکار رابط اللہ کو سلامت رکھے. مالے غصب سے تو نے تو کھائی ہے کھجور. مالے غصب سے تو نے تو کھائی ہے کھجور, اور دیکھ لیا معجزہ نفس رسول کا. میں سوچتی ہوں حشر میں ان کا بنے گا کیا جو باغ کھا گئے ہیں جناب بدول. جیو سلامت رہو. شہادت عطا فرمائے. بڑی نوازش کرنا. جو باغ کھا گئے ہیں جناب. 7 سے 8 منٹ رہ گئے میرے پاس سرکار. مرتضیٰ ہیں دو عالم کے مشکل کشا. مرتضیٰ کی بھی مشکل کشا فاطمہ. شیو سلامت رہو. حسین حضرت عطا فرمائے. بالکل تازہ نظم کے بلند. آئیے 2022 میں 6 تاریخ کو ہوئی ہے, اور آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ 1 سے 2 مرتبہ پہلے پڑھی, رات پڑھی وفاقی میں, اور پھر آگے جا کے پڑھی, اور آج آپ کو سنا رہے ہیں. مرتضیٰ ہے دو عالم کے مشکل کشا. مرتضیٰ کی بھی مشکل کشا فاطمہ. عصمتوں کی حویلی کے افلاک پہ حامل آیا انما فاطمہ. مشکل لوگ سنتے نہیں ہیں. چوتھے مشرے پہ توجہ سرکار. عصمتوں کی حویلی کے افلاک پر حامل آیا ہے انما فاطمہ. فکر انسانیت کی حدوں سے ادھر عرش اعظم پہ واحد نسا فاطمہ. میرے حیدر نے آدم بنا کے کہا تو پردے میں حوا بنا فاطمہ. جو بول رہا ہے وہ مہربانی کر رہا ہے, جو بول رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے. حسین آپ کو سلامت ہے. میرے حیدر نے آدم بنا کے کہا اب تو پردے میں حوا. حق کی جانب سے دنیا میں زیر انکسا مرتبہ سیدہ کا پڑھایا گیا. ہر بندہ حدیث کے ساتھ شیعہ گھر میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے. میں مصرے کی گرہ نہیں کھولوں گا ورنہ تقریباً پونا گھنٹہ چاہیے اس مصرے کی گرہ کھولنے پہ. مصرے پہ توجہ. حق کی جانب سے دنیا میں زیر قصہ مرتبہ سیدہ کا پڑھایا گیا. اللہ جانے کون ہے فاطمہ. مصطفیٰ جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے فاطمہ سے تعارف کرایا. ہم فاطمہ تو سارا کلام تو سلامت ہے. حسین حضرت عطا فرمائے. بڑی نوازش کی بہت شکریہ. مصطفیٰ جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے, بہت شکریہ. مصطفیٰ جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے فاطمہ سے تعارف کرایا گیا. بنت سرور کی تکریم کوثر بنی.
بنت سرور کی تقریم کوثر بنی، سلسلہ پھر یہی سے چلایا گیا، فاطمہ کی دعاؤں کو دے کے بدن عرش اعظم پہ غازی بنایا گیا، حسین حضرت عطا فرمایا، بسم اللہ سلامت رہے گا، عرش اعظم پہ غازی بنایا گیا۔ اور جب عباس زمین پہ آیا، حسین کی، سرکار حسن کی، جناب امیر المومنین کے زیر سایہ پلتا رہا، تیغ بازی پہ جب دسترس پا گیا، پھر علی نے کہا امن ملحوظ ہے، فاطمہ کی لحد سے یہ آئی صدا، آج سے میری اولاد محفوظ۔ اللہ اکبر، بس یہ لانا تھا، ساری نظم چھوڑ دی۔ حسین آپ کو اجر عطا فرمائے، فاطمہ کی لحد سے یہ آئی صدا، آج سے میری اولاد۔ بسم اللہ کرو۔ عزت زہرا کی قسم، یہ بہت بڑی قسم ہے، میرا ایمان ہے ضروری لوگ اٹھ کے ماتم کرے تو مصائب ہونا، کسی ایک آنکھ کے افق پہ ایک آنسو بھی طلوع ہو گیا، میری بخشش کی سحر ہو جائے گی۔ شہداء کے بلندی درجات کی مجلس، سال کی قید گزار کے ٹوٹا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا قافلہ، تھکا ہوا قافلہ اکبر کی جاگیر میں پہنچا۔ بسم اللہ حسین حضرت عطا فرمائے، بسم اللہ حسین حضرت عطا فرمائے۔ آپ اجڑا ہوا قافلہ، ٹوٹا ہوا قافلہ، تھکا ہوا قافلہ اکبر کی جاگیر میں پہنچا۔ کوئی بی بیان کی قبر پہ، کوئی محمد کی قبر پہ، غیرت کا سلطان کسی اور قبر پہ نہیں گیا، سیدھا چچا عباس کی قبر پہ آیا۔ بسم اللہ کریں، مالک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ سیدھا چچا عباس کی قبر پہ آیا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا، جواب ملا، کہا وفا کا شہنشاہ اٹھ مجھے پہچان، 24 سال کا ضعیف تجھے ملنے کے لیے آیا ہے۔ حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کریا ہو گیا، دامن وقت میں وسعت تمام ہوئی، جی چاہتا تھا کہ تسلی سے مسائب پڑھتا، آخری 2 جملے، وفا کا شہنشاہ اٹھ مجھے پہچان، غازی قبر سے باہر آیا، سجاد نے عباس کو سینے سے لگایا، کہا چچا تو گواہی دے گا نا، جب میں تیرے شہر سے چلا تھا میرے قافلے میں 120 مستورات تھی، 96 بچے تھے، اب جب پلٹ کے تیرے شہر میں آیا ہوں 12 مستورات ہیں، 7 بچے، زہرا کلالہ کو اجر عطا فرمائے، 12 مستورات ہیں، 7 بچے ہیں، چچا ایک مرتبہ مہربانی کر میرے ساتھ چل اور ان 12 میں سے پہچان کے بتا تیری بہن زینب کون سی۔ زہرا کلالہ کو اجر عطا فرمائے، ان 12 میں سے پہچان کے بتا تیری بہن زینب کون سی۔ زہرا کلالہ کو اجر عطا کرے۔ ایک مرتبہ غیرت کے سلطان نے کہا چچا ان 12 میں سے پہچان کے دے تیری بہن زینب کون سی ہے۔ غازی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا چچا ایک مرتبہ چل اور تو گواہی میدان محشر میں میری دے گا نا، جب میں تیرے شہر سے گیا ہوں میرے قافلے میں 20 سال کی بھی تھی، 35 سال کی بھی تھی، 55 سال کی بھی تھی، 4 سال کی بھی تھی، چچا ایک مرتبہ میرے ساتھ چل اور ان 12 میں سے علیحدہ علیحدہ کر کے بتا بوڑھی کون سی ہے، جوان کون سی ہے۔ چچا شام کے بازار نے 4 سال والی بھی ضعیف کر دی۔ قبلہ علامہ سید اخلاق حسین شرازی آف بکارا سے کہ رونق افضل ممبر ہوں اور مومنین سے فضائل و مصائب ہے۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علیہ رسول میں دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اور یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جن شہداء کے اثر ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، شہداء علمدار روڈ کوئٹہ، اور بالاخص شہید سید سجاد اکبر جعفری، شہید سید سجاد حسین جعفری اور خاندان کے دیگر جملہ مرحومین مرحومات، ہم سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات سارے حضرات وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين عن العبد المؤيد الرسول المسدد
المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا: من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ. آقا نے فرمایا جو بندہ اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب فرمائے. اور سورہ کوثر کے بارے میں دوسری ایک روایت یہ ہے کہ جو بندہ شب جمعہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت عالم خواب میں اسے اپنے محبوب کی زیارت کروائے. مومنین کرام، خداوند عالم نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور دونوں بیٹے جب بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا تو عاص بن وائل ملعون نے نبی کریم کو ابتر کا تعلق دیا، مقتول نسل ہونے کا، بے عقب ہونے کا، بے اولاد ہونے کا تعلق دیا. سرکار رنجیدہ خاطر ہوئے، دل کو ٹھیس پہنچی نبی کریم کے. خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا. اس سورہ مبارکہ کوثر میں سرکار دو عالم کے لیے کثرت اولاد کی نوید ہے، اور عاص بن وائل ملعون کے لیے بلکہ پیغمبر کے ہر دشمن کے لیے مقتول نسل ہونے کی وعید ہے. سامعین گرامی، سارا قرآن پاک معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی چند جہات ہیں. پہلی جہت تو یہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا ہے. آتینا کا یہ لفظ ایک ہی بار آیا ہے قرآن مجید میں. الکوثر یہ لفظ بھی پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے. فصل یہ بھی 1 بار آیا ہے. ونحر یہ بھی پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے. شانیہ کا یہ لفظ بھی 1 بار آیا ہے، اور الابتر یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے. اگلا اس کا پہلو آپ ذرا دیکھیں ہیں کہ 3 آیات میں اللہ رب العزت کی کتنی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر کہ خداوند عالم نے ان 3 آیات میں 5 بار اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا. ان 3 آیات میں 5 خطاب کے صیغے آئے. اعطینا کا، کاف خطاب کی ضمیر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ پہلا خطاب.
صلی صلی امر حاضر مخاطب کا صیغہ ہے، آپ نماز ادا کریں، دوسرا خطاب ہوگا۔ تیسرا خطاب لرب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں۔ چوتھا خطاب ونہر پھر امر حاضر کا مخاطب کا صیغہ ہے، آپ قربانی کریں۔ اور پانچواں خطاب شانیہ کا کافر خطاب کی ضمیر ہے، محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 4 صورتیں قرآن پاک میں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے یہ کھلی کامیابی آپ کو ہم نے عطا کی۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کتاب ہدایت قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ چوتھی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں پہلی بار بھائیوں نے دوستوں نے یاد کیا ادھر، میں چاہتا تھا کہ چلو 1 گھنٹہ تو ملے، لیکن کیا کریں سارے دوستوں کی خواہش ہوتی پڑھنے کی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا، ہم نے یہ فتح مبین عطا کی، ہم نے کوثر عطا کی، تو یہ جو ہم ہے نا اللہ تعالیٰ، ذرا سنیے گا میں کیا کروں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بعض غیر ذمہ دار اہل ممبروں سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں اس کی وضاحت نہ کرتا۔ دیکھیے کبھی کبھی متکلم واحد بھی ہونا اپنی ذات کے لیے جمع کی ضمیر اور جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، اور کن مقامات پر کر سکتا ہے ان میں معنی بیان میں سارے لکھے، ان میں ایک مقام مقام فخر اور مقام افتخار ہے، اور ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی نے بارگاہ بنائی، مسجد بنائی تو مقام فخر میں کہتا ہے یہ ہم نے بنائی۔ یہ اللہ پاک کی 4 عظیم نعمتیں ہیں، رسول بنا کر بھیجنا، کتاب ہدایت قرآن کا نازل کرنا، کوثر عطا کرنا اور فتح مبین عطا کرنا۔ اللہ مقام فخر میں فرما رہا ہے یہ کام ہم نے کیا۔ اب جمع کی ضمیر سے کوئی نصیری مزاج یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ان کاموں کے کرنے میں، نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ یہ اس کی جو علمی وضاحت ہے یہ فوعل کے وزن پر ہے، کوثر فوعل۔ یہ کوثر لفظ کثرت سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کوثر، اس کا معنی ہے خیر کثیر۔ کیا معنی ہے؟ خیر اور قلیل نہیں، کثیر۔ شیعہ سنی مفسرین نے جو 36 معنی کوثر کے ذکر کیے، کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، کوثر کا معنی نہر جنت کیا گیا، کوثر کا معنی مقام شفاعت کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر کیا گیا، کوثر کا معنی اخلاق عظیم کیا گیا، کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی کلمہ طیبہ کیا گیا، کوثر کا معنی وحی اور قرآن کیا گیا، کوثر کا معنی امت کثیرہ کیا گیا، کوثر کا معنی اصحاب کثیر کیا گیا، کوثر کا معنی اولاد کثیر کیا گیا۔ یہ جتنے معنی بھی مفسرین نے ذکر کی ہے یہ در حقیقت کوثر کے مصادیق ہیں، معانی نہیں۔ یہ کوثر کے مصداق ہے اور میں کسی بھی مصداق کا انکار نہیں کرتا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں گے تو آل محمد علیہ السلام میں کوثر کا مصداق اتم، مصداق بارز
اور مصداق روشن وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ. سیدہ طاہرہ کی ذات مراد کوثر سے. صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا کہ اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا وجود مبارک نہ لیا جائے تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ربط تبھی ہے کہ جب کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ. کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت. کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت. زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پڑھی. صلوات پڑھو سیدہ زہرا. اور ہم نے سیدہ کی صورت میں محبوب آپ کو اولاد کثیر عطا کی. فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ کوثر کے ذیل میں لکھا کتنے سادات قتل کیے گئے، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، زندہ دیواروں میں چنوائے گئے، زندانوں میں مر گئے سادات. لیکن کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے باوجود فخر رازی لکھتا ہے کیسے کیسے سادات ذریت سیدہ اور ذریت رسول سے آئے. یہ اس کے لفظ ہیں. محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے. اور مومنین کرام سنیے، آپ احباب شاید جانتے ہوں آیت اللہ آصف موسمی حوزہ علمیہ کابل کے جو مؤسس تھے. یہاں جب یہ روحان ہو رہی تھی نا تو اسلام آباد میں رہے تھے، اردو بھی جانتے تھے. جامعہ کوثر میں، جامعہ اہل بیت میں بھی کام. ان کا خطاب یوٹیوب پر موجود ہے. وہ اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت بنی امیہ کے گھرانے کے، یاس بن والو سے گھرانے کا ہے، بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد موجود تھے. مرد 12,000. اور واقعہ کربلا کے بعد سیدہ طاہرہ کی نسل میں سے 3 سادات بچے. 3 امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور سید حسن مصنع علیہ السلام. کہ سید حسن مصنع امام حسن کے جو فرزند تھے یہ جہاد کربلا میں شریک تھے، انتہائی زخمی ہو گئے تھے. 11 محرم کو جب شہیدان کربلا کے سر کاٹے جا رہے تھے تو سید حسن مصنع کی سانسیں چل رہی تھی، ابھی رما کی جان باقی تھی. سید حسن مصنع کے ننہالی جو رشتہ دار تھے وہ آگے بڑھے اور کہا ابن سعد ہم حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں گے. جناب حسن مصنع کو زخمی حالت میں پھر کوفہ لے جایا گیا، ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی اور وہ جان بر ہو گئے، جان ان کی بچ گئی. اور ان سے پھر امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی. فرما رہے تھے کہ بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد تھے. رسول اللہ کی اولاد سے صرف 3 فرد بچے، جس کے 12,000 گھرانے کے فرد تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور جس گھرانے کے 3 فرد بچے تھے کوئی دنیا کا ملک اور خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نسل رسول آباد ہے. اور فخر رازی نے یہ جملہ لکھا اپنی تفسیر میں، کہتا ہے دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا اتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا. اور کیوں؟ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے اولاد کثیر عطا، نسل کثیر عطا. توجہ چاہ رہا ہوں مومنین کرام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا وجود ہے. اب سورہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں. پہلا پیغام یہ ہے، سورہ کوثر ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کریم اگر کوئی نعمت عطا کرے
تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کریم رب نے یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کریم نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور یہ ذمہ داری رسول اللہ کے لیے بھی ہے، اور رب نے اپنے محبوب سے بھی یہ تقاضا کیا ہے۔ دوسرا سورہ کوثر نے پھر ہمیں شکریہ نعمت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ شکریہ نعمت ہے کیا۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے، 5-10 سال جوان کی شادی کے بعد اولاد نہیں نہ ہوئی، اور 10 سال کے بعد بیٹا ہو گیا، تو پھر وہ ایسا گانے بجانے کی محفل سجے گی اور ڈھول ڈھماکے کی اور ناچ گا، اور لوگ پھر کیا کہتے ہیں وہ بیٹے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ ہماری فکر کی بستی ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو بھی اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں انہیں اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ سورہ کوثر شکریہ نعمت کا طریقہ بتا رہی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس نعمت کی عطا پر میرا شکریہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ نمازی لوگ بیٹھے ہو، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، قدردان بیٹھے ہو، الحمدللہ۔ نماز کی فضیلت پر آپ نے متعدد آیات سن رکھی ہیں، متعدد احادیث سن رکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار ہوا ہے۔ اس رب کریم نے اپنے محبوب سے تقاضا کیا تو نماز کا تقاضا، نماز کا تقاضا، اور ایک ہی نماز ادا کر یہ جو معنی ہے صلے کا، اور اللہ پاک نے فرمایا فصلے، تو یہ جو فا ہے نا عربی میں، یہ فا سرعت کے لیے آتا ہے، اس فا کو کہتے ہیں فائے تسریعیہ، اس تسریع کے صورت کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً کے معنی میں، جلدی کے معنی۔ محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے۔ اور یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر میں استعمال کی، من کنت مولاہ فہذا، جس کا میں مولا میرے بعد فوراً، میرے بعد فوراً بلا فاصل اس کا علی مولا، چوتھے نمبر پہ نہیں۔ جوانوں کو یاد ہوگا بھی ماہ سفر میں یہ چند خارجی ناس بھی اکٹھے ہوئے تھے کراچی میں، تو ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں کہتے تھے کہ اذان ہم بند کروائیں گے، یہ تبرہ ہے، اور صحابہ کو گالیاں دیتے، جہالت اپنی کا علاج نہیں کر، بغض علی میں بس صرف ایسے کلمات نکلیں کہ منہ سے اور کیا نکلے گا، حق کا کلمہ تو نہیں نکلے۔ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، جاؤ تحقیق کرو اس بات کی، یہ جو شیعہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ صفا کا ترجمہ ہے جو رسول نے فرمایا فہذا علی المولا، یہ صفا کا ترجمہ ہے جس کا میں مولا میرے بعد فوراً بلا فصل اس کا علی مولا، فاصلہ نہیں ہے۔ اور یہ فہذا علی مولا رسول اللہ نے کسی بند کمرے میں تو فرمایا نہیں، غدیر کے میدان میں سرکار نے، اور وہ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,20,000 کی بھی روایت، 1,30,000 کی روایت، تو وہ کسی شاعر کے نام بڑے تو حوصلے سے شعر پڑھا میں نے، فوراً میں نے اس کو حفظ کیا، مجھے ایمان سے بڑے سرور آیا، کیا تاریخ انہوں نے بند کر دی۔ اس شاعر نے کہا کہ خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، شامل ہے ان کا ہاتھ بھی قتل حسین۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و فصل لربک، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ مومنین کرام
ساتھ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تکاثر بھی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس تکاثر نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یہ تکاثر اور کوثر یہ دونوں لفظ کثرت سے نکلے ہیں لیکن فرق بڑا ہے. کوثر قابل تعریف ہے، تکاثر قابل مذمت ہے. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنا، مفاخرہ کرنا، تکاثر کہلاتا ہے. عربوں کا یہی تو طور طریقے ہوتے ہیں. اور سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ روایت شیعہ سنی نے لکھی ہے. دو قبیلے تھے عربوں کے اور ان کے دو سردار جو تھے انہوں نے آپس میں مقابلہ شروع. ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا قبیلہ بڑا ہے. مردم شماری شروع ہو اور جب افراد گنے جانے لگے تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک کے کم ہو گئے. جس قبیلے کے افراد کم ہوئے وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے چل کے ان کی قبریں گنتے تو وہ میرے قبیلے کے لوگ. اور نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے سورہ تکاثر کے ذیل میں، اور خطبہ پڑھیے. ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، جب اس خطبہ پر پہنچتا ہے جو سورہ تکاثر کے ذیل میں ہے، وہ عالم اہل سنت لکھتا ہے کہ یہ اتنا پرز نصیحت اور پرز موعظہ خطبہ ہے مولا علی کا، میں نے 1000 مرتبہ یہ پڑھا ہے خطبہ. ایک سنی عالم ہے، بار بار میں نے مولا کا یہ خطبہ پڑھا ہے. اور ہم جو ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، ہم نے شاید ایک بار بھی نہیں پڑھا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق. اس میں مولا میر نے یہ فرمایا کہ قبرستان اور قبریں یہ تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، یہ تو نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے. اور تم قبروں پر بھی جا کے فخر کرنے لگ گئے ہو جن کی ہڈیاں گل سڑ گئی. ہاں مٹی قبر کی کھا گئی جنہیں اور تم ان پر بھی فخر کر رہے. تو سامعین گرامی عرض کر رہا تھا تکاثر اور کوثر یہ دونوں لفظ نکلے تو کثرت سے ہیں، لیکن کوثر قابل تعریف ہے، تکاثر قابل مذمت ہے. الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جب پہنچے اور قبروں کو بھی گننے لگ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ یہ کتنا برا فعل ہے جو تم نے انجام دیا. پھر ان قریب جان لو گے تم نے کتنا برا فعل انجام دیا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ آیت کا تکرار کیوں ہوا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرمایا یہ اتنی بری حرکت ہے، ایک بار قبر میں تمہیں جواب دینا پڑے گا، ایک بار حشر میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. نتیجہ دینے لگا ہوں سامعین گرامی، دونوں لفظ کثرت سے نکلے لیکن تکاثر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد خدا کا سبب بنتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے تکاثر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر. ہم نے کوثر عطا. اور قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ فتح مکہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، فتح آ گئی، کامیابی آ گئی، یعنی خود پروردگار اس فتح مکہ کو فتح اور نصرت کے لفظوں سے تعبیر کر رہے ہیں. اور وہ فتح کامیابی کتنی بڑی کامیابی. آپ اندازہ کریں مکہ میں نبی کریم پر زیادتیاں ہوئیں، زبان کے زخم لگائے گئے، سرکار کے بدن کو بھی زخمی کیا گیا، روح کو بھی زخمی کیا گیا، اڑا ڈالا گیا، پتھر مارے گئے، شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، پتہ نہیں کیا کہا. اور بالآخر مکہ سے نکال دیا، ہجرت پر مجبور ہو گئے رسول اللہ. اور ہجرت فرمانے کے بعد ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں. صرف 6 سال گزرے، نہ معذرت 8 سال گزرے.
8 سال گزرے فتح مکہ ہجرت فرمانے کے بعد، اور 8ویں سال میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر وہ جو ایک فرد کی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، 8 سالوں میں اتنی بڑی کامیابی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وہ جزیرۃ العرب کے کافر ایک فوج در فوج، گروہ در گروہ کلمہ پڑھ رہے تھے، دین میں داخل ہو رہے تھے، نبی سرکار کا کلمہ پڑھ رہے تھے، پورے کا پورا قبیلہ، پورے کا پورا خاندان آ رہا تھی۔ کتنی بڑی نصرت اور کامیابی، اتنی بڑی کامیابی پر رب نے اپنے محبوب سے کیا تقاضا کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ محبوب اتنی بڑی نصرت اور کامیابی پر بس ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کر دے، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سننا سننا سننا، ایک بار میری تسبیح بیان کر، فسبح بحمد ربک، ایک بار حمد کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے۔ سامعین گرامی، جب پورا جزیرۃ العرب اسلام قبول کر رہا تھا، وہاں پہ رب نے ایک تسبیح کا تقاضا کیا، لیکن خداوند عالم نے جب کوثر عطا کی تو کوثر کی عطا پہ ایک تسبیح کا تقاضا نہیں، پوری نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے اور کلمہ پڑھ لینے سے بھی زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کی عطا پہ رب پوری نماز کا تقاضا۔ خالصتاً اپنے رب کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ کل ریاء شرک، سرکار کی حدیث ہے، ہر ریا شرک۔ ریاکار کے عمل باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس۔ اللہ کے لیے کام کرو گے اللہ سے جزا پاؤ گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے، اور لوگوں کا اجر ان 2 لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ واہ واہ، بس واہ واہ شاہ صاحب بڑی مجلس ہو، واہ واہ شاہ صاحب بڑا کام، بس یہ 2 واہ واہ یہ عادت دینا ہے لوگوں نے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لرب کا من رب کا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، اور کیا اس کوثر کا شکرانہ صرف نماز ہے؟ نہیں، وہ اور قربانی بھی نہیں۔ یہ بھیڑ بکری گائے بھینس یہ چھوٹا جانور ہے اونٹ کے مقابلے میں، اونٹ بڑا جانور ہے۔ یہ چھوٹے جانور کے قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں عربی میں، اور بڑا اونٹ جانور بڑا جانور ہے تو اس کو قربان کرنے کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ذبح کا حکم نہیں دیا، نہر کا حکم دیا ہے۔ توجہ، فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ ایرانی کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی، ظاہر سی بات ہے، جب چھت بڑی ہے تو برف بھی۔ اللہ پاک بھی فرما رہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اونٹ قربان کیجیے، اور اونٹ قربان کر کے خلق خدا کو بھی کھلائیے۔ اور رب نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہاتھ سے اگر اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو، اپنی خوشیوں میں بندگان خدا کو بھی شریک کرو۔ اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک پہلے ونہر بعد، ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول نسل ہے۔ پیاس بن وائل جس ملعون نے آقا کو ابتر کا تانا دیا، 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، یہ عمرو عاص ان میں سے ایک ہے، عمرو عاص کو جانتے ہیں، 10 بیٹے تھے، جس کے 10 بیٹے تھے اس کو نام و نشان مٹ گئے، اور جس رب نے ایک بیٹی عطا چپے چپے پہ نسل رسول آباد۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے چھڑا کے جب لے کے نکلے مصر سے تو آگے دریائے نیل،
اور پیچھے جو پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے، یہ قرآن کے لفظ ہیں، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یا نبی اللہ اب تو مارے گے، پکڑے گے، اب کہاں جائیں، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے، جن بندوں کا توحید پر عقیدہ پختہ نہیں، رسالت پر عقیدہ پختہ نہیں، وہ رسول کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، یہ عصا مارو دریا پر۔ اب جو مارا فن فلقا، قرآن کہتا ہے پھٹ گیا دریا، راستہ بن گیا، راستے بنا دی، خشک راستہ دریا سے نکال دیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئی۔ حکم ہوا نکلو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اس راستے میں۔ لیکن فرعون اور فرعونی جب عین وسط نیل میں پہنچے تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم تھی واپس نہ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ ارباب دانش جمع فکر یہ ہے کہ راستہ تو وہی تھا، راستہ وہی تھا، جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خیریت سے نکل گئے، اسی راستے پہ فرعون اور فرعونی ڈوب گئے۔ رب کائنات کو یہی سمجھا رہے، راستے نہیں بچایا کرتے، راہبر بچایا کرتے۔ نجات وہ پاتا ہے جس کا راہبر کامل ہو۔ شیعہ سنی کتابوں میں اہل سنت کے معتبر ترین منابع میں اگر یہ سرکار کی حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں، اور میں نہ بڑے عشق کے ساتھ یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار یاسر جلیل المرتبہ صاحب، حضرت عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فسلک مع علی ودع الناس۔ سرکار نے فرمایا عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا کہ ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہو، ہمارے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا، لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، فرمایا جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ مولا علی کا راستہ جنت کا راستہ، یہی وہ صراط مستقیم ہے جو دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہی حق کا راستہ ہے، یہی سچ کا راستہ ہے۔ تو ہادی کا، امام کا بڑا کردار ہے، راہبر کا بڑا کردار۔ اب جب نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحرا میں پہنچے تو پیاس میں آ گیا، یا نبی اللہ تو پیاس مارتی ہوں۔ حضرت نے پھر کوئی جملے دلا ہمارا رب ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا۔ اے موسیٰ یہ عصا مارو اس چٹان پر پتھر۔ اب جو عصا مارا تو رب نے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو 12 چشمے، ہر قبیلے کے رب نے ایک چشمہ جاری کیا۔ یہی میں عرض کر رہا تھا، وہ سبب سوز بھی ہے، سبب ساز بھی ہے۔ چاہے تو پانی سے خشکی نکال، اور چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر۔ وہ اس بات پر قادر ہے جس کے 12 بیٹے اس کی نسل کو مٹا دے، جس کو ایک بیٹی عطا کی کائنات کے چپے چپے پہ نسل رسول کو آباد کر۔ ان شانیہ کا هو الابتر، ایک شاعر نے خوبصورت دو مصرع کہے کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ لیکن دکھ اس بات کا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد
قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ رسول اللہ کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ آخری وقت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، رو رہی تھی جناب خدیجہ، سرکار سرانے تشریف لائے۔ خدیجہ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں۔ یا رسول اللہ میری صرف اتنی تمنا ہے، میرے بعد میری زہرا روئے نہیں۔ اللہ دارو جب تک سرکار زندہ رہے سیدہ طاہرہ کو رونے نہیں دیا، لیکن آقا کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے البقاؤن خمسہ، 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ کریا کیا ہے۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے۔ چوتھی ہستی امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کی بعد 35 سال روئے۔ نظرداروں میں تو حیران ہوں، کوئی 50 سال رویا ہے، کوئی 35 سال رویا ہے، کوئی 40 سال رویا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی ہے۔ کتنا روتی ہوگی سیدہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام مولا حسین کی ماں کا۔ شیخ عباس قومی نے روایت ذکر کی ہے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ 95 دن جو گزرے، سیدہ کی حالت کیا تھی؟ 6 حالتیں بیان کی ہیں معصوم نے۔ ان 6 حالتوں میں سیدہ کی یہ 95 دن گزرے۔ پہلی حالت معصبت الراس، ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ دوسری حالت باقیات العین، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی۔ ازاداروں تیسری حالت سن پاؤ گے، یوشع علیہ ساعتاً بعد ساعتاً، اتنا روتی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد غشی کے دورے پڑتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بطول روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، چہرے پر پانی چھڑکا جاتا تھا۔ محترقۃ القلب، چوتھی حالت یہ تھی دل ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ 5ویں حالت یہ تھی ناحلۃ الجسم، بی بی کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ اور 6ٹھی حالت یہ تھی منحدت الرحم، پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو امیر المومنین علیہ السلام گھر تشریف لائے، بنت پیغمبر بیٹھی رو رہی تھی۔ بنت پیغمبر کیا حال ہے؟ یا ابا حسن بس موت کا انتظار کر رہی ہے۔ امیر المومنین بھی پاس بیٹھ گئے۔ سیدہ طاہرہ نے عرض کی یا ابو الحسن، مجھے مدینے کی عورتوں نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا بنت پیغمبر معاملہ یہیں تک ہوتا تو دکھ نہیں تھا، بات اس سے آگے بڑھ گئی۔ اب حالات یہ علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین زار و قطار ہو رہے تھے، ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ جناب سیدہ طاہرہ نے اپنا ہاتھ مولا امیر المومنین کی ریش مبارک کے نیچے کیا، مولا امیر کے آنسو اپنے ہاتھ پہ لیے اور اپنے ہاتھ پہ آنسو لے کے اپنے زخمی پہلو پہ لگانا شروع کیا۔ مولا امیر نے پوچھا بنت پیغمبر کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا ابا الحسن میں نے اپنے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے ہیں، یا علی آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، میں آپ کے آنسو کو اپنے زخموں کا مرہم بنا رہی۔ عزاداروں سادات مجھے معاف کرنا، سیدہ طاہرہ نے جو وصیت نامہ لکھا تھا نا، مجلس کے بانی بھی سادات ہیں، جاؤ باغ جا کے تصدیق کر لینا، پڑھ لینا۔ اس وصیت نامے میں ایک جملہ یہ بھی تھا، یا علی اقرا ولدی السلام الی یوم القیامہ، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرے سلام کہنا۔ وہ سادات تمہاری دکھیاری ماں تمہیں سلام کہتے، سادات تمہاری جنت تمہیں سلام کہتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہم کتنا رو لیں گے، ہم کیا کریا کریں گے؟ سیدہ طاہرہ کی معرفت جو نہیں ہمیں، مولا امیر المومنین کو معرفت تھی۔ جب خبر شہادت
جناب حسنین کریم لے کے مسجد نبوی میں پہنچے نا بابا کے پاس، اور روتے ہوئے عرض کی بابا ہماری ماں مر گئی، رب کعبہ کی قسم سچی روایت آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس روایت کو پڑھا کرتے ہیں، خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، فواقع علی وجہ علی ابن ابی طالب، علی منہ کے بل زمین پہ، وہ علی جس کو بدر احد میں کوئی نہ گرا سکا، وہ علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا، خبر شہادت زہرا سن کے مولا علی چہرے کے بل زمین پہ گرے، روتے روتے بے ہوش ہوئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، امیر المومنین گھر بنت پیغمبر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے دو جملے کہے، کون تو اتعصب یا بنت رسول اللہ، بنت پیغمبر تو علی کو بھی تسلیاں دیا کرتے تھے، تو مجھے بھی حوصلہ دیتی تھی، فَبِمِنَ الْعَذَا عُبَادَتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، بنت پیغمبر آپ بتا تیرے بعد علی کو تسلیاں کون دے گا، تیرے بعد علی کو حوصلہ کون دے گا۔ اور عزادارو یہی وجہ تھی کہ جس شب کو دفن کیا نا امیر المومنین، اب جانتے ہو رات کے وقت بی بی کی یہ وصیت تھی، بطول کا جنازہ ہاتھوں پہ تھا، قبر کے کنارے میں تھے، جانتے ہو تدفین کا مرحلہ آتا ہے، کچھ میت دینے والے ہوتے ہیں، کچھ قبر میں لینے والے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کے ہاتھوں میں بطول کا جنازہ، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہو، اور یہ گواہ یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ امیر المومنین تڑپ گیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے، یا رسول اللہ امانت کا پہلو زخمی ہے، یا رسول اللہ خود زہرا سے پوچھنا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایاهم قلبی انقلبون۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس ذکر کا سوا شہدائے کوئٹہ کے نام اعمال میں، اور بالخاص سید سجاد حسین جعفری رسول سجادت اور جعفری ان کے نام اعمال میں، اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ ان سب شہداء کو سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ میرا مالک تمام حاضرین کے مرحومین کو بھی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ بروز قیامت سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہمیں محشور فرما۔ میرا مالک بعد از مرگ ہمیں بھی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹیاں دی ہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما۔ میرا اللہ جتنے احباب تنگ دست ہیں، جوان بے روزگار ہیں، نوکری کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ اے کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دامن قرآن و اطاعت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کا نوکروں میں شمار فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا مالک اس مجلس کے جو بانیان سادات کرام تشریف فرما، لیکن ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما۔ میرا مالک خالق حق محمد و آل محمد ہر دکھ بیماری سے، پریشانی سے، آفات و بلیات سے ہمارے ان مہربانوں کو محفوظ فرما۔ پوری دنیا کائنات میں جہاں کہیں سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کے محب رہتے ہیں، مالک ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدت کی حفاظت فرما۔ وارث زہرا یوسف زہرا امام صاحب الحسن علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد